وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور سورہ النحل 6 آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں 2-3 چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلے ایک ایک لفظ کے ایک ایک ہی معنی تھے، اب ان الفاظ کی فصاحت جو ہے وہ ہمیں سامنے آ رہی ہے کہ ایک لفظ کے 2 معنی 3 معنی یہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر جو صورت ہے اس کا ایک انداز ہے۔ مثلا اس سے پہلے سورہ کون سی پڑھی تھی؟ اس سے پہلے سورہ ہجر۔ ہجر اس سے پہلے سورہ ابراہیم، تو غالباً ابراہیم، سورہ ابراہیم کے اندر یا سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کا نہیں بلکہ رسولوں کا ہمیں بتایا، اور سارے اسی جمع کے اندر تھے اور وہ رسولوں سے متعلقہ تھے۔ یہ جو سورہ النحل ہے یہ شہد کی مکھی کا مطلب سے کے نام پر ہے۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ ایک مسلمان قوم جو ہے اس کے اندر شہد کی مکھی کی مثال دے کے یہ بتایا کہ ہر ایک انسان کو اسی طریقے سے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جس طریقے سے پوری دل جمی اور بغیر کسی کیا کہیں گے نقص کے شہد کی مکھی شہد بناتی ہے۔ اور میں نے کل آپ کو بہت کم چیزیں بتائی تھیں، اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مکھی آئے اور وہ آ کے بتائے چھتے کے اوپر، اور وہ کیسے بتاتی ہے، ان کی زبان یہ ہے کہ وہ اپنے جو چھتے ہیں 6 سائڈوں والے اس کے اوپر وہ گھومتی ہے، اور جس رفتار سے گھومتی ہے اس سے بھی وہ پیغام دے رہی ہوتی ہے اپنی دوسری مکھیوں کو کہ بھئی جو زردانے ہیں یا پولن ہیں یا جہاں سے آپ یہ چیزیں بن سکتی ہیں وہ کس سائڈ پر ہیں اور کتنی دور ہیں۔ میرا خیال ہے اس پہ باقاعدہ لوگوں نے ریسرچ کی، جی سر۔ اور یہ ریسرچ پیپر میں نے خود پڑھا، یہ تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے النحل کا ذکر کیا۔ تو یہ جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے شروع کرتا ہے، پھر اس ذات سے نیچے لا کے آسمان کی بات کرتا ہے، پھر اس سے لا کے نیچے لا کے زمین کی بات کرتا ہے، پھر زمین کے اوپر انسان کی بات کرتا ہے، انسان کے بعد پھر الانعام کی بات کرتا ہے۔ تو ایک ترتیب ہمیں محسوس ہوتی ہے سورہ نحل کے اندر، تو یہ بھی یاد رکھنی ہے، چیزیں بہت کام آئیں گی ساتھیوں کے، کیوں جی؟ جی سر۔ تو ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں 6 آیات کے بعد ہم انعام کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو کل ہم نے انعام کے بارے میں نئی بات ہم نے ایک سیکھی تھی، کوئی ساتھی بتائیں گے کہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہو؟ میں بتا دیتا ہوں دوبارہ۔ جی سر۔ انعام اصل میں جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ چوپائے، لیکن وہ چوپائے جس کے اندر ضروری طور پر اونٹ کا ذکر ہو۔ جی سر۔ کیوں جی؟ جی جی یاد آ گیا۔ اور میں نے بتایا تھا نائم اونٹ کا دوسرا نام ہے اور اس کی جمع ہے انعام۔
جس وجہ سے وہ 8 جانور ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں سورت کے اندر کہ ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جوڑے ہیں، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، وہ پڑھا ہے کہ بھی 2 اس کے جوڑے 2 اس کے جوڑے، اور اس کے اندر بھی اونٹ مطلب آتا ہے۔ تو اس وجہ سے انعام ہم چوپائے کہتے ہیں، اور جو لفظ آپ نے پڑھا ہے نا ابھی تسرحون، جی جی اگر عربی زبان میں اس کے معنی دیکھیں تو یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اچھا اس کو نہ پڑھیں تو مزہ لے کے پڑھیں کہ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، ورنہ رٹا لگانے کا فائدہ اور ہوگا۔ تریحون تو پتہ چل گیا کہ کسی چرا کے دوپہر کے وقت کے بعد جانوروں کو واپس لانا، وہ ہے اپنا تریحون، تریحون جی، کہ تم شام کے وقت، ہم نے کہا سپہر کے وقت بھی اس کے معنی ہیں رات کو چرا کے لاتے ہو۔ یہ جو ہے تسرحون کہ تم صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، تو میں ایک اور بات بتانے والا ہوں، سین راہ سراہ کہتے ہیں کسی اونچے کیا کہیں گے درخت کے اوپر سے پتوں کو کاٹنا، اور جو اونٹ کاٹتا ہے، اچھا اچھا کیوں جی؟ جی انعام کو بالکل مطلب اتنا زبردست اللہ نے کمبینیشن رکھا ہے کہ اوپر انعام، ہمیں ایک نیا لفظ انعام وہ بھی بتایا کہ بھئی چوپائے تو ہیں ہی لیکن اونٹ اس کے اندر شامل ہے، اور تسرحون اس کے اندر بھی اونٹ کا وہ چرنا جو ہے وہ تسرحون ہے کہ یوں اونچا منہ کر کے تو اوپر سے پتے یوں کاٹنا۔ یہ تو ہے اس کا جو تھوڑے گہرائی کے معنی ہیں، ویسے عام جو معنی کریں گے وہ یہی کرنے ہیں کہ جو صبح کے وقت تم انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ تو ذرا اسے ہٹائیں، ہم پھر اگلا شروع جی کریں۔ جی اچھا جی، انعام جو ہے وہ مجھے بتائیے کہ جمع کون سی ہے؟ وہ مقصر 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 ہے، اور جمع مقصر جو ہوتی ہے وہ عربی کے اندر اس کے لیے جو صیغہ آئے گا، جو ضمیر آئے گی، وہ کون سی آئے گی؟ مؤنث کی، مؤنث کی نہیں کہنی، مؤنث واحد کی، مؤنث واحد کی۔ مؤنث مفرد کی جی۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تو یہاں بھی وہی چیز آ رہی ہے چوپاؤں کے بارے میں ہی، وَتَحْمِلُ، وَتَحْمِلُ، تو تا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مؤنث چیز ہے، اور وہ کون ہے؟ چوپائے، چوپائے، اور وہ چوپائے اٹھاتے ہیں۔ اور تحمل وہ مؤنث جی، اور تحمل اس وجہ سے آیا ہے، وَتَحْمِلُ، میں پہلے پڑھتا ہوں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، ثقیل بوجھ، إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالغیہ الا بشق الانفس، شق مشقت کو کہتے ہیں، اور با تاکید کا ہے جی، انفس اپنے نفسوں کی بہت زیادہ مشقت سے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، بہت شفقت والا، نرمی والا، رافت والا، یہ رعوف اور رحیم بھی آ گیا۔ آگے بھی پڑھتے ہیں اس کو اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ چوپاؤں کے نام لے رہا ہے یہاں، والخیلہ، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، اور گھوڑے، جی جی کہاں پڑھا تھا؟ پورا نام ہے شاید پڑا گیا۔ نہیں، اس سے پہلے پڑھا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، نہ ان جماعت کے اندر وہ والخیل صورت ہے، المسومۃ، میرے خیال میں یہ سورہ، والخیل یہ سورہ آل عمران ہے۔ جی وہاں بھی ہوگی جی، بہرحال والخیلہ، یہ البغال جو ہے نیا لفظ آ رہا یہ ہے والخیل المسومۃ۔ ہے جی، بالکل ایسا ہے، والخیلہ والبغال، بغال کہتے ہیں خچر کو،
खच्चर, जी जी, वल हमीरा, गधा, हिमार, जी, और उसको, और गधे, गधे, लितरकबूहा, पहली तो ये चीज है, उनसे क्या फायदा, हा की ज़मीर उसी अनाम की तरफ जा रही है, और यहाँ भी जमा है तो वो उनका जिक्र करेंगे। और क्या है, घोड़े तो बड़े बड़े लोग रखते हैं पता है, और उनको मुरब्बे खिलाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें खिलाते हैं। वल खैल वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा, और क्या है, वजीना। ये गांव में जाके पूछें, वाकई जिनके पास घोड़े होते हैं और बड़े खूबसूरत घोड़े, वो पता चलता है कि वजीना। और अल्लाह ताला ने जो चीजें बताई हैं, ये तो देख के, ये छोटा सा लफ्ज है आयत, लेकिन इसके अंदर मुस्तकबिल की बहुत सारी चीजें आ गई। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात उतरी थी कि वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगी इल्ला बिशिक्किल अनफुस इन रब्बकुम लरऊफुर रहीम, और साथ वो उठाने वाले चीजें जो हैं, और उनके ऊपर सवारी करने के लिए भी बता दिया, वल खैल वल बिगार वल हमीरा लितरकबूहा वजीना। और आगे जो आ रही है वो हमारे हवाई जहाज हैं, रॉकेट हैं, और माशाल्लाह क्या क्या चीजें हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं। व यखलुकु मा ला तालमून, बहुत सारे मानी हैं इसके। और क्यों जी, वो पैदा करता है है। व यखलुकु, और लेकिन उस आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, उठाने में, सवारी करने में, तो फिर वह यखलुकु, कि अल्लाह इंसान को दिमाग देता है, राइट ब्रदर्स बन जाते हैं, वो पहला हवाई जहाज बनाते हैं, ट्रेन किसी ने बना ली, और बाकी बसें किसी ने बना ली। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि वो मखलूक जिसको हम नहीं जानते, ये तो छुपाए हैं, नजर आ जाते हैं, लेकिन वह यखलुकु मा ला तालमून, इसकी वो भी आएगी तशरीह। अब इसको पढ़ें जी, जी व सर। ताहमिलु अस्कालकुम, तर्जमा और करें जी। और वो चौपाए तुम्हारा बोझ उठाते हैं। बोझ उठाते हैं। और वो चौपाए तुम्हारा बोझ उठाते हैं, इसमें जो आपको मुश्किल बनेगी वो है लकुम अलग है, अस्का अलग है। तो कई दफा ज़हन में पड़ता है कि अस्का अलग है और लकुम तुम्हारे लिए नहीं। अस्काल सकील से निकला है, सकील भारी को कहते हैं, और उसी से सकल और अस्काल बोझ बनेगा। समझ आ गई जी। जी जी ठीक है। जी। तो ये बनेगा, और वो चौपाए तुम्हारा बोझ उठाते हैं, इला बाला दिन। बलद के दो मानी है, बलद शहर को भी कहते हैं और बलद मुल्क को भी कहते हैं, जी ठीक है जी। जी। जी जी। और बलद जगह को भी कहते हैं, तो हम शहर करेंगे, इला बालादिन, शहर शहर की तरफ। इस शहर की शहर तरफ, हाँ जी, शहर की तरफ, लम तकूनु बालिगी, जिसे जिसकी तो तरफ तुम पहुंचाने वाले नहीं हो। पहुंचने वाले, अच्छा, बालिग, तो पहुंचने वाले। बालिगीन था लफ्ज, असल में लफ्ज था बालिगीन। तो हा जी की वजह से, लम तकून, लम की वजह से नून गिर जाता है, जी लम जो है, लम आन, इसकी वजह से नून वो गिर जाते हैं, तो वो बालिगीन जो था वो बालिगी ही बन गया। ये मेरा कैसर भाई समझ रहे होंगे, और बिल्कुल सर। आए क्लास में, बाकी साथी भी आए थे, जी। दोनों, मुश्ताक भाई और, गुलाम सरवर साहब हैं, मुश्ताक भाई नहीं आए आज। हाँ मुश्ताक भाई, हाँ मुश्ताक भाई, आपने, गुलाम सरवर भाई, आपने भी क्लास अटेंड की होगी ना। जी सर किए हैं क्लास में। तो उसमें जो बताया था कि भाई कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो नून को गिरा देते हैं, लेकिन नून जी निस्वा को नहीं गिराते। तो जी अब हम दोबारा पढ़ते हैं, और चौपाए तुम्हारा बोझ उठाते हैं किसी शहर की तरफ,
जिसको तुम पहुंचने वाले नहीं होते हो, इल्ला मगर मगर बिशिक्किल अनफुस, नफ्स की जमा है अनफुस, मगर जानों पर मुशक्कत से, मगर बल्कि जानो बा की वजह से जानों पर सख्त मुशक्कत से। मगर जानो मतलब पर अगर तुमने सख्त पहुंचना हो मुशक्कत। तो उठा उठा के मर जाओ। वहां पहुंचते पहुंचते अगर मक्का मदीना से शाम की तरफ जाना हो उठा के लेके, तो बड़ा मुश्किल है ना। जी सर। जी सर। उस वक्त को अगर हालात को देखें, इन्न रब्बकुम का तर्जमा क्या हुआ जी? बेशक तुम्हारा बेशक रब, तुम्हारा रब बेशक तुम्हारा रब, ला यकीनन यकीनन यकीनन, रऊफुर रहीम, जी, बहुत ज्यादा शफकत वाला शफकत रहम शफकत वाला और बहुत ज्यादा इंतहाई रहम और करने रहम वाला। करने वाला है। जी, नरमी वाला, जी, नरमी वाला और रहम करने वाला। तो हम शफकत उससे वैसे तो शफीक आता है, यहाँ लफ्ज़ रऊफुन राफत आता है, दिल की नरमी। अब वो दिल जो है वो ऐसे मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कहें कि अल्लाह दिल का नरम। जी प्रोफेसर साहब क्या जी कहें? हमारे पास कोई ऐसे अल्फाज में ही जो कुछ बयान कर सकते हैं वो यही है कि बहुत ज्यादा शफकत चले करने जी, वाला। शफकत करने वाला और रहम करने वाला है। तो हो गया जी ये। जी जी सर। आगे जी, वल खैला तर्जमा करें। और घोड़े। और घोड़े। हाँ, क्यों घोड़े? आपने खैल तो होता है वाहिद, आप अल घोड़े की वजह से, तर्जमा। अल की वजह से। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? इसमें जिन्स, कि जी जिन्स के साथ अगर अल लग जाए तो वो जमा में बल्कि पूरी जिन्स उससे अंदर होती है। और घोड़े, जी और कहते हैं गधे को, अल हमीर बन जाएगा और गधे। अब जी ये जी वहां का बहुत बड़ा उसलूब होता था। अल्लाह ताला ने घोड़ों से शुरू किया, उससे निचले दर्जे का खच्चर आ गया, उससे निचले दर्जे का गदर हमीर, जी जी, गधे आ गए जी। ले तरकबूहा, ताकि तुम सवारी करो। पर हाँ सवारी, हाँ उन पर सवारी ताकि करो। उन उनकी हाँ, सवारी। ताकि तुम उन पर, से कह लें ताकि उन पर सवारी करो। वजीना, और और जीनत, जीनत, के लिए। और जीनत के साथ के लिए, और जीनत के लिए। और जीनत के लिए। घर में जनाब घोड़े बंधे हुए हों दो चार, और खच्चर भी बंधे हुए हों, गधे भी बंधे हुए हों, और सवारी के लिए हों, तो खूबसूरत तो लगता है सारा घर। क्या ख्याल है जी सर। ये जी? खास तौर पर जो आजकल बने हुए हैं, क्या रेस्ट हाउस, क्या उसको कहते हैं आप, बाहर। अस्तबल। अच्छा जी, वह यखलुकु मा ला तालमून, और वो और वो पैदा पैदा करता है जो करता जो तुम है, नहीं जानते। हम नहीं जानते। और वो पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। बिल्कुल जी, ऐसे ही पैदा करता है वो। हमारे उस वक्त के लोगों के इल्म में नहीं था, आज उनमें से कुछ चीजें हमारे इल्म में आ गई, और अभी भी पता नहीं है कि क्या कुछ अल्लाह ने पैदा करना है। सवारी के मौजू को ज़हन में रख के मैं एक बात कर रहा हूँ, वरना तख्लीक अगर पैदाइश के में ही है, अल्लाह ताला ने ये तख्लीक, देखो ना, वो सवारी के लिए भी तख्लीक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जी प्रोफेसर साहब जरा मुस्तफीज फरमाइए। प्रोफेसर साहब उंगली नहीं चल रही, तो वैसे मैं तर्जमा कर रहा हूँ अच्छा, आपके साथ साथ, लेकिन वो नहीं, ब्रेल नहीं आप चल रहा ऐसा कर लें कि कैसर भाई को कह देते हैं, अल्लाह ताला इज़ा खैर। जी। जी वतहमिलु अस्कालकुम, और वो चौपाए तुम्हारा बोझ उठाते हैं, इला बलदिन, किसी शहर की तरफ, लम तकूनु बालिगी, जिसको तुम पहुंचने वाले नहीं हो, इल्ला बिशिक्किल अनफुस, मगर
नफ्सों को सख्त मुशक्कत में डालने से। इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब यकीनन बहुत शफकत वाला और इंतहाई मेहरबान है। वल खैला, और घोड़े, वल बिगाला, और खच्चर, वल हमीरा, और गधे, लितरकबूहा, ताकि तुम उनकी सवारी करो, वजीना, और जीनत है, वयखलुकु मा ला तालमून, और वो पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। अच्छा जी, एक थोड़ी सी तो सही कर लेते हैं। जी सर। वलम तकूनु बालिगी ही, तुम उस शहर तक पहुंचने वाले नहीं होते, कर लो, जी इल्ला बिशक बिशिक्किल अनफुस, मगर जानों पर बहुत मुशक्कत से। ये कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। लराऊफन, नरमी वाला कर देते हैं लफ्ज इसका, ठीक है सर। नरमी वाला, मतलब नरम दिल नहीं, नरमी वाला तो हो सकता है बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता जी। है। इसलिए कि शफीक और रऊफ के अंदर थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। आगे बिल्कुल ठीक। चलते हैं जी। अच्छा जी, आज एक नया लफ्ज आ रहा है और वो है ईदिन सिरातल मुस्तकीम। 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 आप उसी के लिए ही लफ्ज आ रहा है व अलल्लाहि कसदुस सबीली। अब लफ्ज आ रहा है कसद। कसद कहते हैं दरमिया एतदाल वाली जगह, एतदाल वाली राह। एतदाल वाली राह वो होती है ना उसके अंदर ज्यादती हो ना उसके अंदर कोई कमी हो। सबसे छोटी राह को भी कहते हैं। अगर कोई खत बनाएंगे, सबसे छोटा खत अगर किसी जगह पर बनेगा वो खत मुस्तकीम होगा। जी अगर किसी जगह पर लाइनें लगाए ना, जी जितनी जी भी लाइनें आप लगा लें, मतलब एक पेपर है, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक आप लाइनें लगाएं और एक सीधी लाइन लगाएं, सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? सीधी, बिल्कुल जो जो है। सीधी है। वो सीधी, उसको कसद कहते हैं। हमने मुस्तकीम भी पढ़ा हुआ है, जी जी। जी तो उसी तरह पे। तो अब अला के दो तर्जमे हम करेंगे। व अलल्लाहि, अल्लाह के जिम्मा है, एक तो। दूसरे मानी इसके हुए अल्लाह पर, आगे ब्रैकेट में है पहुंचने वाला है। अल्लाह पर पहुंचने वाला है। जान पर। पहुंचने वाला है कौन? कसदुस सबील, सीधा रास्ता। सीधा रास्ता। अल्लाह पर सीधा रास्ता ब्रैकेट में पहुंचने वाला है। और दूसरा यह है कि अल्लाह के जिम्मा है सीधा रास्ता। कौन सा तर्जमा करना है? अल्लाह के जिम्मा है सीधा रास्ता, ये ज्यादा बेहतर अच्छा, है। आगे पढ़ के ना फिर पढ़ते हैं इसको। वमिन हा, सबील जो है मुजक्कर मुअन्नस, सॉरी ये मुजक्कर है मुअन्नस है? ये मुन्नस है। मुअन्नस है। मुअन्नस है। अब सबील के साथ अलिफ लाम लग गया है। अस्सबील। जी, तो ये रास्ते बनेगा या? रास्ते, जी। रास्ते बनेंगे, रास्ते ही बनेंगे जी। व मिनहा जाइर, अब उसमें से कजी वाले हैं या उनमें से कजी वाले हैं? उनमें से करेंगे तो सर, उसमें से एक उनमें रास्ते में। से जी, एक रास्ते में, मतलब असबील अगर हम ज्यादा करेंगे तो उनमें से कजी वाले भी हैं। तो अब तर्जमा क्या बनेगा जी? अल्लाह के, अल्लाह की तरफ पहुंचने वाला, अल्लाह की तरफ सीधा रास्ता है और उनमें से कजी वाले भी हैं। वो वहां तर्जमा करेंगे तो वो असबील मारफा के लिहाज से करेंगे। और अगर मिनहा की जमीर उनकी तर्जमा करेंगे तो फिर हम असबील इसमें जिन्स के लिहाज से करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर मैं ना बताता तो आपको मुश्किल नहीं लगना था। जी। क्यों जी? जी सर। मुश्किल बना भी देता है ना कई दफा बंदा। तो तर्जमा करें जरा आपने, जी, कौन सा थी करेंगे मैं इसका? कर दूं। जी करें, इतना ही। अब आज में दोबारा करना है।
وعلی اللہ قصد السبیل، اور قصد اللہ السبیل، قصد السبیل، اور اللہ کی طرف ہی پہنچنے والا ہے سیدھا راستہ، ومنہا جائر، اور اس میں کچھ کجی والے بھی ہیں، چلو اور ان میں پھر کریں، اور ان میں کچھ کجی والے بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ترجمہ کریں جی، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر فائل چھپا ہوا ہے، اگر وہ اللہ چاہتا، اگر وہ اللہ چاہتا، لا، یقیناً یقیناً، ہداکم اجمعین، تم سب سب کو کو ہدایت دے دیتا، یقیناً تم تم سب سب کو کو ہدایت۔ ہدایت دے دیتا۔ وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس نے جو اصول بنایا ہے وہ ہے ومن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر میں غلط نہیں کر رہا ہوں، پروفیسر تو صحیح کریں گے جی؟ فمن شاء فلیکفر، جی، فمن شاء فلیکفر، جو چاہے تم میں سے ایمان لائے، جو چاہے تم میں سے وہ کفر کرے۔ اللہ نے یہ ایک اصول بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے سب کو چاہتا تو وہ ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے نہیں چاہا، اس نے ہمارا امتحان لینا چاہا کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی عقل، فکر، سوچ سے عمل کرتا ہوا سیدھا میرے پاس آتا ہے، اور کون ہے جو ٹیڑھے راستوں پر چلتا ہے۔ راستے دونوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اچھا جی، یہاں تک کریں اب ترجمہ، اس لیے کہ آگے پھر اور چیز آ رہی ہے خوبصورت، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جی۔ جی غلام سرور صاحب کیجئے ترجمہ۔ غلام سرور بھائی آپ کریں گے؟ وعلی اللہ قصد السبیل، اور نہیں اللہ نا، قصد قصد السبیل، بات کے اوپر قصد جزم السبیل، پڑے۔ قصد السبیل، اور اللہ ہی کی طرف ہے سیدھا راستہ، ومنہا جائر، اور اس میں کچھ ٹیڑے بھی ہیں، ان میں کچھ ٹیڑے بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب اگر کو، وہ کہیں، وہ ضرور کہیں، اس لیے وہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ اللہ جو ہے، ہم وہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کس کی طرف جائے گا وہ۔ اگر وہ اللہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک جو نشانیاں آپ نے آپ کی اللہ کو پہچاننے کی بتائی ہیں، ذرا کون ساتھی مجھے ترتیب سے بتائے گا؟ پہلے اللہ، اس کے بعد اللہ کے بعد یہ اپنے فرشتے، نہیں، جی، اللہ کے اللہ کے بعد بعد آسمان، 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 زمین، آسمان آسمان، کے بعد زمین، زمین، زمین کے اوپر انسان، انسان، ویری گڈ، اور انسان کے بعد انعام، انعام جی، چوپائے، چوپائے، اور چوپاؤں کی ماشاءاللہ بہت ساری خدمات جی اللہ جی، تعالیٰ نے ان کو ہمارا نوکر بنا دیا ہے۔ یقین کریں کہ یہ صورتحال ہے اب تو۔ اور پھر یہ کہہ کے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ بھی آج ایک اونٹ اتنا کہ من جو ہے وہ وزن آپ کا اٹھا لیتا ہے، بلکہ وہ یخلق ما لا تعلمون، یہ مضارع کا صیغہ ہے جی، جی، مضارع جی، کا، جو حال کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے بھی ہے۔ اور مطلب ہے یہ دونوں معنی، تخلیق اگر پیدائش کے معنی میں ہو، اور اگر ان اٹھانے والے معنی میں ہو، تو پھر ہماری جتنی بھی سائنسی ترقی ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور پھر جی، کہا کہ سیدھا راستہ اللہ کو پہچاننے کا، وہ تو سیدھا راستہ اللہ کی طرف، سیدھا راستہ اللہ کی طرف ہے، اور ان میں سے کچھ کیا ہے، ٹیڑھے بھی ہیں، اور جی، اگر جی، چاہتا تو وہ یقیناً تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ آتا ہے ایک اور چیز کی طرف، اور وہ ہے پانی۔ کیا ہے جی؟ پانی، پانی، یہ پانی، جتنی بھی چیزیں ہم نے کی ہیں اللہ کے سوا، سب کو پانی چاہیے، کیوں جی؟ جی جی، جی، اور آج نیا لفظ بھی آ رہا ہے، میں پڑھتا ہوں، پہلے اس کی تشریح کر لیتے ہیں پھر۔
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر شجر آج لفظ اس کا تشریح کریں گے، درخت نہیں، پودے، زمین سے اگنے والی چیزیں، بڑی ہوں چھوٹی ہوں، فیہ تسیمون لفظ نیا آ رہا ہے، جس میں تم چراتے ہو، جانوروں کو چراتے ہو. جی اور یہاں بھی انہوں نے لکھا یہ اونٹ کا چرنا ہے تسیمون، یوں منہ صحیح. اوپر کر کے اور اوپر سے ڈالی کو لے لینا، وہ تسیمون. تو عمومی معنی بھی ہیں اس کے. یہ ترجمہ اب کریں. هو الذی، اور ہاں، اور اس کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں، اور اگر اس کو واقعی ذہن میں سوچیں گے کہ یہ اتنا بڑا کام کہ 72% اور 28% زمین اور 72% پانی، اور پانی کے کیا کیا نخرے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اور جی اس 22% میں سے 3% ایسا ہے جو تازہ پانی ہے جس سے چیزیں اگتی ہیں، اور باقی پانی کیا ہے؟ نمکین کھارا. نمکین پانی ہے. اور وہ اگر نمکین نہ ہوتا تو جتنی دنیا آپ کی ہے نا، یہ زمین 7 ارب لوگ، ان کو پانی 3% بھی کافی ہے، لیکن وہ جو اتنا بڑا سمندر ہے وہ اگر کھاری نہ ہوتا تو وہاں بدبو پھیل جاتی، جی جی اور مچھلیاں اور باقی چیزیں جو زندگی کہتے ہیں بہت بڑی چیز، وہاں چیزیں ہیں جو دنیا کی چیزوں سے زیادہ ہیں، وہ ساری کی ساری اس نمک کی وجہ سے اپنے اپنی جگہ پر ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. آج کل سائنسدان ہمیں بتا رہے ہیں، صحابہ نے تو اس کو بغیر وہ سوچے سمجھے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنا و صدقنا. کیوں جی، کتنی بڑی بات ہے. جی 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 تو 6 منٹ ہے. هو الذی، وہی ذات ہے. ذات ہے وہی ذات ہے. انزلہ کے اندر، جی، جس نے جس نے نازل کیا، انزلہ، جس نے جس نے اتارا، نازل کیا، جس نے اتارا، من السماء ماء لکم، آسمان سے تمہارے لیے پانی. پانی تمہارے جس لیے. نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نکالا. اللہ تعالیٰ کا جو وزن ہے نا، لکم، ایک ہے ویسے ہی آسمان سے پانی اتارا. اللہ نے کہا نہیں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، یہ تو تمہارے لیے ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے مسخر کر دی ہیں. ان کے لیے ایک نباتات بھی ہے جس کو پانی کی ضرورت تھی، اور اگر جانور ہیں ان کو بھی پانی کی ضرورت تھی، تب تمہارے لیے گوشت بنتے اور سارا کچھ کرتے. تو مجھے بتائیے. اور دوسری کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ سورۃ الانبیاء میں پڑھیں گے ہم. جی کیا معنی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ؟ ہم نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق پانی سے بنایا. جی بالکل، بنایا، بالکل زندہ رکھا، یہ سارے معنی ہیں اس کے. تو پانی کا بہت بڑا کردار ہے. هو الذی انزل من السماء ماء اللہ لکم، لَعَلَّكُمْ. یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. نزول کی بڑی چیزیں ہیں. نزول وحی بھی ہے، نزول قرآن جیسے آتا ہے، اور جی بڑی بڑی قیمتی چیزیں پانی کے لیے انزلہ آیا ہے، اور انزلہ حدید کے لیے بھی آیا ہے. جی، حدید کے لیے بھی انزلہ آیا ہے. اور اب پتہ چلا کہ حدید ایک ایسی چیز ہے جو زمین کی چیز نہیں ہے. یہ لوگوں نے، جو سائنسدان ہیں، انہوں نے یہ چیز انہوں نے کہا جی یہ ہے ہی باہر کی، پتہ نہیں کہاں سے میٹرائڈ آیا
اور اس نے آگے زمین کے اندر یہ مختلف جگہوں پر لوہا جو تھا وہ پھیلا دیا۔ ویسے یار مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں سن کے آدمی کچھ اللہ پہ یقین پورا نہیں ہوتا؟ بے شک بے ہوتا شک ہے جی۔ جو غور و فکر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ من ہو، جی اس میں اس میں اس 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 میں میں سے اس پانی میں سے اس پانی میں سے شرابن پینا مشروب ہے پینا ہے۔ یا پینے کے لیے ہے، چلو شرابن پینے کے لیے ہے یہ کہہ دیتے ہیں۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس میں سے شجر ان کا ہم ترجمہ یا پودے کریں یا نباتات کریں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، جی پودے سے زیادہ بہتر ہے، نباتات کی تو پودے، جی اور ان میں سے پودے ہیں فِيهِ تُسِيمُونَ، اس میں جی تم چوپایوں کو چراتے ہو۔ جی چوپایوں کو چراتے ہو۔ جی اپنے پروفیسر صاحب ذرا دیکھیں گے حفیظ جلندری صاحب نے کیا ترجمہ لکھا ہے اس کا۔ پروفیسر صاحب انگلی نہیں چل رہی ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ ہوئے ہوئے، ہاں جی میرے ذہن میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہی لفظ ہے، تسیمون کا نیا معنی آ گیا جی، جس میں تم چراتے ہو۔ اچھا جی آگے 2 منٹ ہے۔ یم بتو، اب اللہ کی طرف ہے یہ، یم بتو وہ لکم، اگاتا ہے، وہ وہ تمہارے تمہاری لیے وہ اگاتا ہے اگاتا ہے تمہارے لیے، بھی اس میں سے اس میں اس کے اس ساتھ پانی کے ذریعے، ابھی پانی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، بھی اس پانی کے ذریعے 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 کیا کیا اگاتا ہے؟ الزرع، کھیتیاں کھیتیاں کھیتیاں، زراعت، والزیتون، اور زیتون۔ اور زیتون۔ اور زیتون بڑا مہنگا ہے یہاں، لیکن جہاں میں نے دیکھا ہے زیتون کو وہاں بیروں کی طرح کھاتے ہیں جی۔ والزیتون، اور زیتون، والنخیل، جی یہ ساتھی ہمارے اس دن کہہ کھجور۔ رہے تھے یہ ہے کھجور، اور کھجور کھجوریں، یہ سارے جمع کے سیگے ہیں۔ والعناب، اور اور انگور انگور۔ اور انگور، جی پہلے پڑھ چکے ہیں، عنب کی جمع آناب ہوتی ہے، العناب ہو جائے تو بہت سارے، اور اس میں جنس آ گیا، اور انگور، اور اوپر لکم ہے، اور کیا ہے تمہارے جی ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل۔ ہر قسم کے پھل۔ ہاں 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 مزے لیں، اور ہر قسم کے پھل، اگر وہ چاہے تو آ جائے، چاہے تو کہے ختم ہو جاؤ نہ آؤ، تو کیسا لی پڑ جائے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ہے جی سبق، ان فی ذالک، بے بے شک جی شک بے شک اس میں، بے شک اس میں، لآیتن، یقیناً نشانی یقیناً ہے، نشانی ہے، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے کرنے والی والی قوم کے قوم کے لوگوں کے لوگوں کے لیے۔ لیے۔ جی جلدی جلدی ذرا پڑھ دیں ایک ساتھی، والذی سے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، منہ شراب، اس میں سے پینے کے لیے ہے، ومنہ شجر، اور اس میں سے پودے ہیں، فیہ تسیمون، اس میں تم چارپایوں کو چراتے ہو، چراتے چرا ہو جی۔ ینبت لکم بہ زرع، وہ اللہ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی اگاتا ہے، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی اگاتا ذال ہے۔ اگاتا ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لوگوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور اس میں غور و فکر کریں، اور جو میرے اوپر تو بہرحال اثر ہے کہ اللہ